کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب مقتل دربندی کا آج ہم 18واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کتاب کی 9 فصلیں مکمل کر چکے ہیں۔ آج 10ویں فصل کی ابتدا کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 272 272 اور فصل 10 پہ عنوان ہے قاتلوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام اور عزاداروں پر سیدہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عنایت۔ صفحہ نمبر 273 273 سے اس عنوان کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ کثرت خون پر دوسرے دلائل۔ میں جب اس مقام سے اپنا بیان شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو خیالات و افکار کی کثرت مجھ پر حملہ کر دیتی ہے کہ مت لکھو، جو کچھ اس مقدس خون کی بابت تحریر ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ چونکہ جاہل طبقہ جس کے افکار و خیالات میں شیطانی وسوسے بکثرت ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں اور اغراق کر رہا ہوں۔ استجیر باللہ و معاذ اللہ۔ آج 19 ماہ مبارک رمضان ہے، اس کی قسم جو شب قدر ہے۔ میں نے قرآن مجید سے استخارہ لیا ہے تو یہ آیت نکلی ہے، سورہ سجدہ کی آیات 1 تا 3۔ ترجمہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب قرآن کا نازل کرنا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس شخص رسول نے اپنے جی سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ لوگ راہ پر آئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس باب کو مکمل کرو۔ عوام اور جہلاء کے مجادلے اور لایعنی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو۔ میں خداوند کے قرب کی خاطر جو کچھ محکم اور ملکوتی استنباط ہوتا ہے اور کتاب خدا اور احادیث معصومین سے جو کچھ ماخوذ ہے وہی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے مقدس خون کے خواص اور آثار اس حد تک ہیں کہ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ تمام جنوں انس انہیں ضبط تحریر میں لانے سے قاصر ہیں۔ آپ کے مقدس خون کے کم سے کم اثرات اور خواص میں بیماروں کی شفا، مصائب اور دکھوں کا مداوا، نا امید لوگوں میں زندگی کی شمع امید کا روشن کرنا، انہیں حس، معنوی اور عقلی موت سے نجات دلانا شامل ہیں۔ آپ ان خواص کی بابت کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید الشہداء علیہ السلام کے جسم اطہر کے اعضاء و جوارے خداوند متعال کے نزدیک ہر قسم کے جسم اور اعضاء و جوارے جیسے عرش، کرسی، جنت سے اشرف اور محبوب ترین ہیں۔ آپ بطور نتیجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواص و آثار جو اس ملکوتی خون کے اندر رکھے گئے ہیں، جیسے بیماروں کو شفا، اہل درد کو دوا، نا امید لوگوں کو زندگی اور حیات عطا کرنا، ہدایت اور نجات عطا کرنا وغیرہ، سب کچھ اذن خدا سے ہو رہا ہے۔ بعض گزشتہ مقامات پر ہم نے سامرا والے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر اس سے بھی زیادہ چاہ رہے ہو تو کہہ دو، سید الشہداء علیہ السلام کا ہر عضو اور ان کے خون کا ہر قطرہ مبلغ الخیرات والحیات والانوار ہے، نہ کہ صرف چند جہات سے جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، بلکہ تمام وجوہات کے لحاظ سے جو حد و حصر کی سرحدوں سے متواجز اور ناقابل شمار ہیں۔ مثال کے طور پر چشمہ آب حیات جو عرف عام میں بہت شہرت رکھتا ہے، اس کی صرف ایک خاصیت ہے، جبکہ خون سید الشہداء علیہ السلام کے اجزاء و ذرات میں ہزاروں کی تعداد میں خواص اور آثار پنہاں ہیں، جس کی کم سے کم خاصیت عیون الحیات یعنی چشمہ زندگی ہے۔ اگر اس سے زیادہ سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جو کچھ اصحاب اور صاحبان نفوس عظیمہ اور ارواح کبیرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے ظاہر ہو کر مسند شہود پر آتا ہے، وہ بھی تو سید الشہداء علیہ السلام کے مقدس خون کا ایک اثر ہے۔ حاشا و کلا ثم کلا۔
اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں تو اے صاحبان عقل و فہم، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، انا دیتا، میں سید الشہداء علیہ السلام کا خون بہا ہوں، جبکہ ذات خدا تو اس سے کہیں اعلیٰ و اشرف ہے، چونکہ عیب و نقص کو تو صفات خدا میں راستہ ہی نہیں ملتا۔ اللہ عن ذالک علوا کبیرہ، وہ معانی جو سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی حیثیت صرف استعارے اور کنایے سے بڑھ کر نہیں ہے کہ خداوند کریم نے یوں اپنا ارادہ ملکوتی فرمایا تھا۔ گزشتہ مطالب سے سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے مقدس خون کی عظمت اور بزرگی ثابت ہوتی ہے، مگر تدبر اور تفکر شرط ہے۔ آپ سے منقول دعائے عرفہ کے چند جملوں میں اس جانب اشارہ ملتا ہے، اے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کی اور یقینی اور متعین تصمیمات کی، اپنے خالص عقیدہ توحید کی اور اپنے نہ دکھائی دینے والے باطن کی۔ میں نے اس کے نور سے پیوستگی کا مشاہدہ کیا ہے اور اپنی پیشانی کے صفحات کے خطوط ملاحظہ کیے ہیں اور اپنے تنفس کے رخنہ اندازی کا بھی۔ میرا خون، بال، پوست، مغز، اعصاب، ہڈیاں، دماغ، رگیں اور میرے بدن کے تمام اعضاء اور جو کچھ دودھ پیتے وقت مجھ پر بیتی اور جو کچھ اب تک گزر رہی ہے، میں سب کا شاہد ہوں، سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی، سکون و حرکت کے دوران میں بھی اور رکوع و سجود کی حالت میں بھی۔ جب ان فقروں میں تفکر اور تدبر کیا جائے تو ایک نیا مطلب حاصل ہوتا ہے کہ محمد وآل محمد نے ذات پروردگار کی دعوت پر لبیک کہنے میں تمام موجودات عالم پر سبقت حاصل کی تھی۔ یہ سبقت اور برتری بصورت مطلق تمام موجودات پر، روح، انفس، جسم، اعضاء، جوارح، خون، باطنی ہو یا ظاہری وغیرہ، سب پر تھی۔ اس توجیہ کے بعد اگر کوئی صاحب تامل و تدبر شخص غور و فکر سے کام لے تو وہ بخوبی سمجھ جائے گا کہ میں جو خون سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق بحث کر رہا ہوں، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ اس بحث کی اساس محکم نیز آسمانی اصول اور قواعد ہیں۔ اس زاویہ نگاہ سے آپ کو بعض اسرار بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی، جیسے شہادت کے متعلق گفتگو کرنا، سر مقدس کا نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنا، بغیر سر کے بدن کا بولنا، پرندوں کے بالوں پر سے خون کا برسنا، خون کا مقتل میں تر و تازہ صورت میں باقی رہنا، ان سے یقیناً اسرار آشکارا ہوں گے۔ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اس خون ملکوتی کی بنیاد طینت ملکوتی کی حقیقت اور جوہر ہے جو اپنی ملکوتی اصل پر باقی رہی ہے۔ انہوں نے تبھی تو اپنی تر و تازگی اور تراوت کو محفوظ رکھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے خون انور و مطہر کے خواص، آثار، صفات اور بے شمار بلند مقامات ہیں، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے۔ سبحان اللہ۔ ملک مقرب کا طریقہ یہ ہے کہ خون مقدس کو آسمانی شیشی میں جمع کیا گیا ہے، اور یہ شیشی آسمانی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بھی ایک شان ہے جس کے ذریعے کربلا کی جنگ کو گلستان بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی شان کا ایک انداز ہے کہ پرندے خون مطہر میں غوطہ زن ہوئے ہیں اور ان کے پر و بال کے خون کے قطروں پر مساجد تعمیر ہوتی رہیں۔ اس شان کا ایک انداز وہ تشت یا ظرف ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھا گیا ہے، اور دوسرا تشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دھرا رہتا ہے۔ ایک دوسری شان یہ ہے کہ یہ دشمنوں اور منافقوں کے مال اور حالات پر اثر انداز ہوتا ہے اور مخلص حبداروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے گئے خون سے بھرے تشت والا قصہ بیان کیا جائے۔ پیغمبر اکرم کے سامنے خون کا تشت، یہ واقعہ صفحہ نمبر 278 پہ شروع ہو رہا ہے۔
بعض علماء اعلام نے ابن ریاح کی روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں میں نے روز عاشور ایک اندھے شخص کو کربلا میں دیکھا اور اس سے اندھے پن کی علت اور سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگا میں کربلا میں 9 افراد پر رئیس مقرر تھا، نہ میں نے نیزہ مارا، نہ ہی تیر پھینکا، نہ تلوار چلائی۔ میں جب اپنے گھر پلٹا، نماز مغرب اور عشاء ادا کر کے سو گیا، خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تجھے پیغمبر اکرم نے طلب فرمایا ہے۔ میں نے کہا رسول پاک کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے میرا گریبان پکڑا اور کھینچ کر خدمت پیغمبر میں لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک صحرا میں تشریف فرما ہیں، آستینیں چڑھا رکھی ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ رکھا ہے، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں آتشی تلوار ہے۔ اس فرشتے نے میرے ماتحت ان افراد کو ایک ایک ضرب لگائی اور سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ میں نزدیک ہوا اور آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب نہیں دیا اور اپنا سر بلند کر کے فرمایا اے دشمن خدا، تم نے میری حرمت پامال کی، میری عطرت کو قتل کر ڈالا اور میرے حق کو پامال کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کربلا میں موجود ضرور تھا مگر میں نے تلوار، نیزہ، تیر کوئی بھی تو نہیں چلایا۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے مگر تم لشکر کفار کی کثرت کا سبب بنے ہو۔ پھر فرمایا میرے نزدیک آؤ۔ میں نے جب نزدیک جا کر دیکھا تو خون سے بھرا ہوا ایک تشت پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کا خون ہے۔ اس خون میں سے تھوڑا سا میری آنکھوں پر لگایا، میں خواب سے بیدار ہو گیا، تب سے اب تک میری آنکھیں اندھی اور نابینا ہو گئی ہیں۔ بعض علماء نے ابن حسین کی روایت یوں بیان کی ہے، ابن حسین کہتا ہے میں نے ایک اندھے شخص کو دیکھا اور اس کے اندھے پن کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، میں نے ایک شب پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا، ان کے سامنے ایک بہت بڑا تشت پڑا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، تمام اہل کوفہ کو پکڑ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا جا رہا تھا، آپ سب کی آنکھوں پر اس خون سید الشہداء میں سے تھوڑا تھوڑا لگا رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تیر مارا ہے نہ تلوار اور نیزہ اور نہ لشکر کے سپاہیوں میں سے تھا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو مگر کیا تم اہل کوفہ میں سے نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اہل کوفہ ہی سے ہوں۔ فرمایا پھر میرے فرزند کی مدد کو کیوں نہیں نکلے، کیوں اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا؟ تم دوست رکھتے تھے کہ میرا نور نظر قتل کیا جائے، لہٰذا اس لحاظ سے تم بھی ابن زیاد کے لشکر کا حصہ ہی ہو۔ پھر آپ نے اپنی انگشت مبارک سے میری طرف اشارہ فرمایا، میں جب بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا تھا۔ خدا کی قسم اگر سرخ بالوں والے تمام اونٹ میری ملکیت میں دے دیے جائیں تو مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی۔ میری آرزو اور خواہش ہے کہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے دوستوں میں شمار ہوتا اور درجہ شہادت پر فائز ہوتا۔ لوہار کی داستان۔ تمام علماء کرام نے کوفے کے ایک لوہار کی داستان اس طرح نقل کی ہے کہ وہ شخص خود بیان کرتا ہے جب ابن زیاد کا لشکر کوفے سے نکلا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میں نے اپنا ساز و سامان اور آلات اٹھائے اور لشکر کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل آیا۔ میں وہاں آ گیا جہاں لشکر نے خیمے نصب کر رکھے تھے، میں بھی وہاں رہنے لگا اور سارا دن لشکر کے کام مثلاً میخیں لگانا، خیام کی زنجیریں ٹھیک کرنا، خراب شدہ خنجروں، تلواروں، نیزوں اور تیروں کو ٹھیک کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے کافی دولت کما لی، لوگوں کے درمیان کافی شہرت بھی پائی۔ جب سید الشہداء علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ کربلا پہنچے تو ہم اقامت گاہ سے نکلے اور کربلا پہنچ گئے، نہر القمہ کے کنارے خیمہ لگا لیا۔ روز عاشور آتش جنگ بھڑک اٹھی، لشکر نے فرات کا پانی سید الشہداء پر بند کر دیا، آپ اور آپ کا خاندان تشنہ لب تھا۔ ہمارا سفر 19 دنوں پر محیط تھا۔ جب میں اس سفر سے واپس لوٹا تو میں کافی امیر ہو چکا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے اسیر خاندان علی علیہ السلام اور بطول بھی ہمارے ساتھ ہی داخل کوفہ ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد ابن زیاد لعین نے حکم دیا
انہیں یزید ملعون کے پاس شام روانہ کر دو۔ میں چند دن گھر ہی میں رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، سب حیران و مضطرب ہیں، لوگ راستہ بھولے ہوئے لوگوں کی طرح ادھر ادھر آ جا رہے تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور شدت پیاس کے سبب میرے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گرمی اور حرارت نے میرے دماغ کو جلا کر رکھ دیا تھا اور قدموں میں چلنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ پیاس کا یہ عالم تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں موجود سارا خون پانی کی جگہ پی ڈالوں۔ اس عظیم مصیبت کی گھڑی میں میری نظر ایک نورانی چہرے پر پڑی جو گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے محاسن سفید رنگ کے تھے۔ انبیاء، اوصیاء، صدیقین، صالحین میں سے ہزاروں افراد آپ کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ باد صبا کی طرح ہمارے موقف اقامت گاہ کے پاس سے گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، اس کا حسن چاند کے حسن کو شرما رہا ہے اور ہزاروں افراد اس کے تحت فرمان ہیں۔ وہ شخصیت موقف میں ٹھہر گئی۔ تمام لوگ ان کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر اضطراب و تزلزل کا شکار ہو گئے۔ میں نے بھی جب اس شخصیت کو دیکھا تو خوف کے مارے سہم گیا اور حاضرین سے پوچھا، یہ کون ہیں اور ان کا کیا نام ہے؟ اچانک وہ شخصیت رکابوں پر زور ڈال کر کھڑی ہو گئی اور حکم دیا، اسے پکڑ لو۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر آتشی نیزے کی زد پر رکھ لیا اور مجھے سوار کی طرف لے گیا۔ میں نے گمان کیا کہ شاید میرا کاندھا کٹ کر رہ گیا ہے۔ میں نے منتیں کرنا شروع کر دیں، مگر وہ مجھے زبردست طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے مجھ پر مسلط کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں خدائے جبار کا فرشتہ ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ ہستی کون ہے؟ جواب ملا، حیدر کرار علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، پہلے کون تھے؟ جواب ملا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے کہا، اور جن لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا وہ کون تھے؟ جواب ملا، انبیاء، اوصیاء، شہداء، صلحاء اور مومنین تھے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، پھر حیدر کرار علیہ السلام نے تجھے کیوں حکم دیا ہے مجھ پر عذاب کرنے کا؟ اس فرشتے نے جواب دیا، تمام امور اور کاموں کے سربراہ وہی ہیں، تمہارا حال بھی تو اس جماعت والا ہے۔ میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ابن سعد لعنتی نظر آیا، جو اپنی بہت بڑی جماعت کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ میں سب کو نہیں پہچانتا تھا۔ ابن سعد لعنتی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں اور کانوں سے آگ نکل رہی تھی۔ ان کے درمیان بھی ایک گروہ تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ آتشی نیزوں کے سائے میں حرکت کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اب ہلاکت نزدیک ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، وہ تخت نشین تھے جس کے نور سے سارا موقف بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دو سفید محاسن اور نورانی چہروں والے بزرگ آپ کی دائیں طرف تشریف فرما تھے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس وقت رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، کیا کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تمام قاتلان حسین کو گرفتار کر کے لے آیا ہوں۔ میں نے اس موقع پر شکریہ ادا کیا کہ میں قاتلوں میں سے نہیں ہوں، چنانچہ میری عقل اور ہوش قدرے بحال ہو گئی۔ رسول خدا نے فرمایا، سب کو پیش کیا جائے۔ آپ نے گریہ شروع کر دیا، جس کے سبب وہاں موجود حاضرین گریہ کرنے لگے۔ ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے سوال کیا، بتاؤ تم نے میرے نور چشم کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا؟ ایک نے جواب دیا، میں نے آپ پر پانی بند کیا تھا۔ دوسرے نے جواب دیا، میں نے گھوڑوں کی سموں سے لاش پامال کی تھی۔ ایک نے کہا، میں نے ان کے بیمار فرزند پر ظلم کیا۔ پیغمبر اکرم نے نالہ و فریاد کی، وا ویلا وقلت ناصرا وا حسینہ وا علیہ، اے علی،
میری اطرت پر میرے بعد اتنے ظلم ہوئے ہیں؟ پھر آپ انبیاء کی طرف مڑے اور فرمایا، دیکھو میری امت نے میرے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تمام انبیاء اور مرسلین نے گریہ اور فریاد شروع کر دی، جس سے محشر بپا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو فرشتے ایک ایک کو پکڑ کر جہنم میں ڈالنے لگے، حتیٰ کہ ایک شخص کو لایا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا، تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نجار نہیں ہو؟ نجار یعنی بڑھئی نہیں ہو؟ اس نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں نے کربلا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، صرف تند ہوا نے حسین بن نمیر لعنتی کے خیمے کی چوب توڑ دی تھی تو میں نے اسے صحیح کر دیا تھا۔ آپ نے پھر گریہ فرمایا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، تم میرے فرزند کے مخالف لشکر کا حصہ تھے اور حسین علیہ السلام کے دشمنوں میں شامل تھے۔ پھر فرمایا، اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ اہل محشر گریہ کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، آہنگر یعنی لوہار کو لایا جائے۔ مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چلا تھا۔ ملائکہ مجھے گھسیٹ کر لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ میں نے آہنگری لوہار کے متعلقہ جتنے کام کیے تھے وہ سب بیان کیے۔ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ مجھے بھی آگ میں ڈال دیں۔ فرشتوں نے مجھے قتل کیا ہی تھا کہ مجھے جاگ آ گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صفحہ نمبر 284 284، یہاں پہ نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، ام المصائب۔ بعض موثق افراد نے ایک قابل اطمینان شخص سے روایت نقل کی ہے کہ مذکورہ شخص بحرین کے شہر محا کا رہنے والا تھا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرثیے اور نوحے سننے کا بہت شوق تھا۔ میں دن رات مجالس عزا میں شرکت کرتا۔ ایک رات 9 محرم کی رات تھی، میں ایک مجلس ماتم و عزا میں شریک تھا۔ میں نے بہت گریہ کیا۔ جب گھر آ کر سویا تو عالم رؤیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا باغ ہے جس میں درختوں کے جھنڈ ہیں۔ ان درختوں کی شاخوں پر بے شمار پرندے بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، مگر ان کی آوازوں میں بلا کا سوز، غم اور خون موجود ہے۔ میں نے بڑے تعجب کے ساتھ سب پرندوں کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں میں سے ایک رونے کی آواز بلند ہوئی جس نے میرے دل و جگر کو تڑپا کے رکھ دیا۔ میں نے دل میں سوچا، کاش اس رونے والے کو پہچان پاتا کہ یہ کون ہے اور یہ عزا و گریہ کس کے لیے ہے۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور ایک حوض کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض کے کنارے ایک باعظمت مخدومہ تشریف فرما ہیں جو مثل آفتاب درخشاں تھیں۔ ان کے مبارک ہاتھوں میں ایک پیراہن ہے جس پر خون لگا ہوا ہے اور جگہ جگہ پر سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ معظمہ حوض کے پانی سے اس پیراہن کو دھو رہی ہیں اور پیراہن میں موجود سوراخوں کو مسلسل دیکھے جا رہی ہیں، نیز بلند آواز اور زخمی دل سے گریہ کر رہی ہیں۔ پیراہن سے عنبر و مشکی سی خوشبو نکل رہی تھی جس سے فضا معطر ہے، اور مخدومہ خود کلامی کے انداز میں بیان کیے جا رہی تھیں، یا بتا یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے اہل بیت پر کیا کیا ظلم کیے، کیسے آگ لگائی گئی؟ اے بابا، میرا حق غصب کیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، میرے پہلو کو شکستہ کیا گیا، میری میراث لوٹی گئی، میرے گواہ جھٹلائے گئے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ آپ نے جو مجھے سند لکھ کر دی تھی اسے پارا پارا کر دیا گیا، میری اہانت کی گئی، مجھ سے منہ موڑ لیا گیا، کوئی میری شکایت سننے کے لیے تیار نہ تھا، مجھے رسوا اور خوار کیا گیا، مجھے دکھ پہنچانے کے بہانے ڈھونڈے گئے، کسی نے بھی آپ کے اہل بیت کی نصرت کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ اس پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ سب جمع ہو کر میرے دروازے پر آئے اور میرے دروازے پر لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ ان کا پروگرام مجھے اور میری اولاد کو آگ لگانا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر کو جلانے پر بضد ہیں تو میں نے دروازہ کھولا اور خود دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔
انہوں نے مجھے دیوار اور دروازے کے درمیان کچل ڈالا۔ میں مرنے کے قریب تھی اور میرا محسن بھی قتل ہو گیا۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا۔ میرے ہمراہ امیر المومنین جو آپ کے چچا زاد، دوست، ہمراز اور قریبی تھے، ان پر بھی حملہ کر دیا۔ شمشیر کی حمائل آپ کی گردن میں ڈالی گئی اور انہیں اونٹ کی مثل کھینچ کر لے گئے۔ ان کے اصحاب نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی۔ اگر علی علیہ السلام کے سامنے آپ کی یہ وصیت نہ ہوتی کہ میرے بعد صبر کرنا، تو وہ سب کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیتے۔ میں نے جب اپنے ہمسر کی یہ حالت دیکھی تو میرے اعضائے بدن ٹوٹ کر رہ گئے، میرے جسم کی رگیں تن چکی تھیں۔ میں نے پھر بھی سر پر مکنا لیا، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی، اس امید کے ساتھ کہ شاید میرا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور آپ کی وصیت اور تاکید کا خیال کیا جائے گا۔ صرف میرا احترام ہی بالائے طاق نہیں رکھا گیا بلکہ میری توہین کی گئی، مجھے نازیبا کلمات تک کہے گئے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ میرے پہلو پر تازیانے بھی مارے گئے، میری پسلیاں توڑ دی گئیں۔ آج بھی ان تازیانوں کے نشانات میرے جسم پر موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، یہاں تک کہ میں آپ کو دکھلا نہ لوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اپنے ان دو لخت جگر امام حسن اور امام حسین کو دیکھا ہوتا کہ وہ کس حال میں تھے تو آپ کا صبر ختم ہو کر رہ جاتا اور آرام و سکون رخصت ہو جاتا۔ وہ اپنے بابا کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے دوڑ رہے تھے، اس ظالم قوم کو آوازیں دے رہے تھے، اے لوگو، ہمارے بابا کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے جب دیکھا ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے تو آپ نے خود بچوں کی مدد فرمائی تاکہ کہیں وہ کسی ظالم کے ظلم کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ گریہ زاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا جدہ، یا رسول اللہ، آئیے اور ہماری حالت دیکھیے، ہم کس قدر رسوا ہو رہے ہیں۔ آ کر دیکھیے کہ کتنے توہین آمیز طریقے سے ہمارے بابا کو بیعت کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آپ کی دختر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اے نانا، آپ کی معصوم عطرت کو گلیوں میں دوڑایا جا رہا ہے۔ جو لوگ خود کو ہمارا حبدار کہتے تھے انہوں نے ہمیں رسوا کیا اور خیانت کی، ہم سے دوری اختیار کر لی اور اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے، گویا وہ ہمیں ذوالقربہ میں شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو خداوند متعال کے فرمان و کلام تک کی بے حرمتی کی ہے، چونکہ ارشاد ہے، سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 23، میرے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، صرف میرے ذوالقربہ سے مودت کرو۔ اس لمحے اس مخدومہ معظمہ کا گریہ شدت اختیار کر گیا۔ اتنا ہی نہیں، میرے حسین کو خطوط لکھے گئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ ان خطوں میں تحریر تھا، اے حسین، آپ خلیفہ خدا، حجت کبریہ، ولی خدا ہیں۔ اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لاتے ہیں تو بروز قیامت خدا کے حضور شکوہ کریں گے۔ لیکن جب حسین نے ان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تو وہ ظالم میرے حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے راستے روکے گئے، اس کی اولاد و انصار کو قتل کیا گیا، میرے حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شہادت کے بعد لاشِ حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے میرے حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کا مال لوٹ لیا گیا اور اہل حرم کو اسیر بنا کر بغیر پالانوں کے اونٹوں پر بٹھا کر مختلف شہروں میں پھرایا گیا۔ اس وقت حمزہ علیہ السلام تھے، نہ جعفر، نہ عقیل اور نہ جوانان بنی ہاشم میں سے کوئی اپنی جان نثار کرنے کے لیے بچا تھا۔ وہ مخلص مومن کہتا ہے، میں نے جب مخدوم اور معظمہ سے یہ بین سنے اور وہ پھٹا ہوا پیراہن دیکھا تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں حیران کھڑا تھا کہ یہ معظمہ کون ہیں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یقیناً یہ باغ اس معظمہ بی بی کا ہے، یہ پیراہن جو خون سے تر ہے اور جگہ جگہ سوراخ ہوئے ہیں، یہ اس کے عزیز کا ہوگا جو قتل ہوا ہے۔ تب اس معظمہ کے دائیں بائیں توجہ کی اور فرمایا، اے میرے فرزند، تم نے کربلا میں اپنا نام
اپنے بابا اور نانا کا نام کیوں نہیں بتایا؟ شاید پہچاننے کے بعد وہ تمہارے قتل کے ارادے سے باز رہتے۔ اچانک ایک صدا سنائی دی، اے مادر گرامی، میں نے انہیں بتایا، لوگو، محمد مصطفیٰ میرے نانا، علی مرتضیٰ میرے بابا، فاطمۃ الزہرا میری ماں، خدیجۃ الکبریٰ میری نانی اور حسن مجتبیٰ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے میری بات سنی تک نہیں، انہوں نے میرے مقام کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے نہر فرات کا پانی اور اس کے تمام راستے بند کر دیے۔ اس فرات سے حیوانات، کتے اور سور تک پانی پیتے رہے، لیکن اس کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک بوند مجھ پر اور میری عطرت پر حرام کر دی گئی۔ مجھے لبے دریا تشنا قتل کیا گیا اور گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا، میری ہڈیاں پیس دی گئیں، میرے حرم کو قیدی بنا کر ننگی پیٹھ والے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ میں نے جب یہ کلام سنا تو مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، میں تھوڑا اور نزدیک چلا گیا، میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا۔ میں نے عرض کی، آپ کو قسم دے کر جسارت کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں اس مظلوم کی ماں ہوں، دختر محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، یہ میرا حسین علیہ السلام ہے جسے اشقیاء نے تنہا دیکھ کر قتل کر دیا تھا۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے گریہ فرمایا۔ اتنی دیر میں مستورات کی کثیر تعداد آپ کی محفل میں پہنچ گئی۔ ایسی ہستیاں تشریف لائیں جن کی نورانیت سے شمس و قمر پر بھی سایہ پڑنے لگے۔ وہ سب کی سب گریہ وزا اور سوگوار حالت میں تھیں۔ ایک بی بی سربرہنہ تھی، دوسری بیویوں کے گریبان چاک تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ بیویاں کون ہیں؟ جواب ملا، یہ زینب، کلثوم، سکینہ، رقیہ اور رباب ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے سردارو، میرا بابا آپ کا مرثیہ خان تھا، میرا بابا عزائے حسین میں بہت زیادہ مرثیے پڑھتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا اس عالم میں کیا حال ہے؟ فرمایا، تمہارے بابا کے محل کی دیواریں ہمارے محل کی دیواروں کے ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ فرما دیں کہ جو بندہ سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ کرے یا عزاداری پر اپنا مال خرچ کرے یا خون و ملال کے سبب رات بھر نہ سوئے یا کوئی مجلس میں شریک عزاداروں کی خدمت کرے یعنی پانی وغیرہ پلائے اور جو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرے، ان سب کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ خوش ہو جائیں، ایسی جماعت کو بشارت دے دو کہ ان کی قیام گاہیں ہم اہل بیت کے محلات سے متصل ہوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں اپنے بابا، شوہر اور اپنی اولاد کے حق کی اور شہادت حسین کے حق کی، تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان کا ایک ایک بچہ جنت میں نہ چلا جائے۔ ان سب کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو۔ والحمد للہ رب العالمین۔